بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک بار پھر ایک بڑی وشس کمپین چل رہی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، اور بحیثیت تحریک انصاف کے کارکن کے نہیں، بحیثیت مسلمان ایسا پاکستانی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کے ایمان کو جانچنے کا ہمیں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو کوئی اس پہ فتویٰ دے کہ یہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے یا نہیں ہے، یا اس شخص کا اور اللہ کا آپس کا بیچ کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جب اتنے ذمہ دار عہدے پہ آپ رہتے ہیں اور آپ کے خلاف ایسی کمپین چلائی جاتی ہے تو بیسیکلی یہ اس شخص کے خلاف، اس سے زیادہ یہ اس عہدے کے خلاف بھی ہوتی ہے، اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ کیا کوئی شخص جو عاشق رسول نہ ہو، یا جو ختم نبوت پہ خدا نخواستہ یقین نہ رکھتا ہو، یا کوئی شخص جو اسلام کے نظریے پہ یقین نہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین نہ رکھتا ہو، دو قومی نظریے پہ یقین نہ رکھتا ہو، نظریہ پاکستان پہ یقین نہ رکھتا ہو، کیا وہ شخص کوئی پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ نہ کوئی ایسا شخص وزیر اعظم بن سکتا ہے پاکستان کا، نہ کوئی ایسا شخص ہمارا کوئی اور بڑے عہدوں پہ چیف جسٹس یا چیف آف آرمی اسٹاف یا صدر یا اس طرح کے کسی بھی بڑے عہدے پہ نہیں آ سکتا۔ ہمارا نظام ایسا نہیں ہے، اللہ کے کرم سے ہمارا چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے، اور 100 چیک ہوتے ہیں جس کے بعد آپ کسی عہدے پہ پہنچتے ہیں، بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کے کرم سے پاکستان ایک اسلامی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور اس کے اندر اپنا خودکار ایک سسٹم ہے جس میں ملک دشمن یا اسلام دشمن کوئی بھی شخص بڑے عہدے پہ نہیں آ سکتا۔ سیاسی اختلافات ہوں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن سیاسی اختلاف کو مذہب کا رنگ دے دینا اور کسی پہ یہ کہنا جناب وہ تو غلام رسول نہیں ہے، عاشق رسول نہیں ہے جناب، یہ تو مسلمان نہیں ہے جناب، یہ تو یہودی ایجنٹ ہے جناب، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ علماء حق بھی جو تھے، جو ہیں، جو رہیں گے انشاءاللہ، دین کے ستون ہیں، وہ ہمیشہ دین کی طرف لوگوں کو لاتے تھے۔ آج ہر کسی نے جو سیاست میں مذہب کو بطور ہتھیار یوز کرتے ہیں، حالانکہ سیاست میں مذہب ہونا چاہیے۔ یہ کوئی کہتا ہے نا سیاست میں مذہب کو نہ لے کے آئیں، وہ بھی غلط کانسیپٹ ہے۔ قائد اعظم علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو ہمارا تو جو قرآن ہے دیٹ از اے وے آف لائف، اور اسی لیے تو قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا 1942 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ قائد نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ یہ فیصلہ تو قرآن عظیم الشان میں 1400-1300 سال پہلے ہو چکا۔ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا، قائد کے الفاظ ہیں۔ تو دین کا تو میجر رول ہے، اور اسی لیے تو ہمارا آئین جو ہے اسلامی آئین ہے، لیکن پھر دین کی آڑ لے کے کسی کے خلاف فتویٰ بازی کرنا، یہ اس سے دین کا بھی نقصان ہے، علماء حق کا بھی جو ہے خدا نخواستہ اس سے نام بدنام ہوتا ہے، اور ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور آپس میں مذہبی منافرت پھیلتی ہے۔ مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں میاں صاحب کے بارے میں یا زرداری صاحب کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی کہوں کہ جناب وہ تو اچھا مسلمان نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، عاشق رسول نہیں ہے۔ ہاں، میں اس پہ پالیسی پہ بات کروں کہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی پالیسی جو ہے اسلام کے منافی ہے، یا آپ نے یہ جو قانون بنایا تھا اس سے عوام کو نقصان ہے، یا اس پالیسی، یہ جو پالیسی ہے یہ آئین پاکستان سے متصادم ہے، تو فیصلہ سازی پہ سوال ہو سکتا ہے۔ باقی ہم سب مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہم سب غلام رسول ہیں، چاہے کوئی نون میں ہے، پیپلز پارٹی میں ہے، پی ٹی آئی میں ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو مجھے بڑا دکھ ہوا جو ایک بار پھر خان صاحب کے خلاف یہ چیز ہوئی، اور چونکہ وہ ایک مسلمان ہے اور ایک ایسا آدمی جو 65-70 سال کی عمر تک ابھی تک پاکستان کی اور دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کو روز روز اپنی صفائیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، یا ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ وہ ثابت کرے، وہ عمران خان کیوں ثابت کرے کہ وہ عاشق رسول ہے؟ اس کا فیصلہ میں اور آپ کریں گے یا وہ اللہ کریم کرے گا؟ قیامت کے دن جو ہے اس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ان کو یہ اختیار اللہ نے دیا کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، چہ جائے کہ کوئی جا کے کسی پہ فتویٰ بازی کرے کہ مسلمان ہے جناب تو فلانا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون سا پاکستان کا وزیر اعظم ہے 75 سال میں جس نے مدینہ کی ریاست کی اتنی پرچار کی؟ مدینہ کی ریاست کا والی کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے؟ اور مدینہ کی ریاست کا نظام کیا تھا؟ قرآن پہ نہیں تھا؟ تو اگر پاکستان کا کوئی وزیر اعظم امریکہ میں جا کے، یو کے میں جا کے
دنیا کے فورمز پہ جا کے پاکستان میں ہر جگہ مدینہ کی ریاست کی بات جو ہے اس کا پرچار کرتا رہا ایز اے وزیر اعظم. تاریخ میں مثال نہیں ملتی. یہ بہت بڑا کام عمران خان صاحب نے اللہ نے لیا. عمران خان نے نہیں کیا, اللہ نے ان سے یہ کام لیا ہے. اللہ نے ان کو توفیق دی تو خان صاحب نے مدینہ کی ریاست کی بات کی. یہ کتنا بڑا کام ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرے. اور ہر جگہ جب وہ بات کرتے ہیں یا نعبد و یا نستعین سے شروع کرتے ہیں. کیوں شروع کرتے ہیں؟ پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے یا نعبد و یا نستعین, کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور یہی وہ سوچ تھی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے, وہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے اس لیے اس نے جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. تو پھر ایسے شخص کو اپنی روز وضاحتیں دینی پڑیں, کتنے شرم کی بات ہے. یہ ہم اپنے آپ کے اپنے ملک کی توہین نہیں کرتے کہ بار بار کسی انسان سے جو ہے یہ چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی, کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی کہ میرے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ مستقبل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھ سکیں. 8ویں 9ویں 10ویں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں لازمی عمران خان صاحب نے کروایا درسی کتب میں, جہاں جہاں ہماری حکومت تھی, پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں بھی ہماری الائی جو ہے وہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ لوگوں کو ترغیب ملے. پھر ایک ایسا آدمی وہ ترغیب ملے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے بچے سٹڈی کر سکیں. 8ویں 9ویں 10ویں میں جب وہ سیرت النبی پڑھیں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کتنا بڑا انقلاب آئے گا. دوسرا, جو عمران خان صاحب ملک کا وزیر اعظم جب مدینہ جاتے تھے, پیدل پا جاتے تھے, کیوں جاتے تھے؟ کیا وہ کسی کو دکھانے کے لیے جاتے تھے؟ ان کا اپنا ذاتی ایک آدمی کا فعل ہے. مجھے آج بھی یاد ہے, اچھی بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میرے دادا مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ ایک دفعہ گئے, عمرہ پہ گئے تھے, ساتھ میں ان کے غلام مصطفیٰ کھر صاحب تھے. اور یہ بات شاید میں پہلی بار میڈیا پہ کر رہا ہوں, شاید کھر صاحب کے بارے میں یہ بات کسی نے نہیں بتائی. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میرے دادا نے مجھے بتایا کہ ہم جتنے دن مدینہ منورہ میں رہے, غلام مصطفیٰ کھر صاحب پیدل پا مدینہ میں رہے, انہیں جوتے نہیں پہنے. دیکھیں یہ محبت کا ایک چیز ہوتی ہے اور وہ چھپی نہیں رہتی. آج دیکھو میں نے ایک بات کر دی, کسی کو نہیں پتا تھا. تو عمران خان صاحب اگر پیدل مدینہ جا کے وہ مدینہ پیدل وہ اترتے تھے ایز اے وزیر اعظم ہوائی جہاز سے, تو وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, وہ سرکاری مدینہ شاہد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے تھے. وہ اگر داتا گنج بخش یا بابا فرید گنج شکر کے مزار پہ جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ غلام رسول ہیں. اس لیے یہ آدمی جو ہے ان کے در پہ جاتا ہے, اور مانگتے تو ہم سب اللہ سے ہیں. پھر جو عمران خان صاحب نے جو بنیادی ایک کردار ادا کیا, میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا کام تھا. جو OIC کی 2 کانفرنسز کی, اور دوسری OIC کانفرنس میں عمران خان صاحب نے اسلامک بلاک بنانے کی بات کی. آپ وہ تقریر تو سب اٹھا کے دیکھیں نا, اسلامک بلاک, کہ مسلم امہ بلاک بنائے, ایک اتحاد مضبوط کرے, اور کشمیر میں, فلسطین میں, جہاں بھی, برما میں, جہاں بھی مسلمانوں کو مسئلے پڑتے ہیں, مذہب کی بنیاد پہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ویسٹ میں کیا جاتا ہے, تو ہم ان سے ان کا دفاع کریں. اور پھر عمران خان وہ آدمی جو انگلینڈ وغیرہ میں کافی عرصہ رہے, تو ان کی نفسیات کو بھی انگریز اور امریکنز کے سمجھتے ہیں. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان سے لڑا جائے, ان سے ڈائلاگ کیا, اور ڈائلاگ انیشیٹ کیا عمران خان نے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یونائٹڈ نیشن میں جب وہ گئے, اقوام متحدہ میں جا کے, اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا فرانس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی, اور کچھ اور ممالک میں, نیدرلینڈز وغیرہ میں, ڈنمارک میں. تو عمران خان صاحب نے امریکہ میں جا کے جب ورلڈ فورم پہ ایڈریس کیا تمام ممالک کو, ان کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے عزیز ہیں, ہمارے آل اولاد, ہمارے بچوں سے, ہماری سب چیزوں سے ہمیں زیادہ عزیز ہیں. تو جب ویسٹ میں آزادی اظہار رائے کے نام پہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے, تو 1.5 ارب مسلمانوں کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے. اور اس لیے کچھ لوگ جذباتی ہو کے پھر قانون کو بھی ہاتھ میں لیتے ہیں. تو آپ ایسے کام ہونے کیوں دیتے ہیں آپ اپنے ملک میں؟ اور پھر ان کو مثال بھی دی عمران خان صاحب نے انہی کے سسٹم کی, کہ آپ دوسری جنگ عظیم میں جب یہودیوں کو مارا گیا تھا, اور اس کے بعد ایک قانون بنا کہ کوئی اگر اس سے انکار کرے گا کہ یہودیوں کو مارا گیا تھا, تو اس پہ ان کو سزا ملتی ہے ویسٹرن کنٹریز میں, جو نان مسلم کنٹریز میں. تو وہاں آپ اس سے ہولو کاسٹ اس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے مثال دی امریکنز اور ویسٹرن کنٹریز کو کہ کیا آپ ہولو کاسٹ سے انکار کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ ہولو کاسٹ سے انکار نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا ان ملکوں میں اس کو سزا ملے گی. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے لیے قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا کہ ان ممالک میں ایک لمٹ تک کوئی بات کرے, اور اس سے آگے کرے اگر کوئی حرزہ سرائی کرے تو اس کو بھی سزا ملے؟ تو اس پہ جب انہوں نے انگیج کیا, تو 15 مارچ اس سال 15 مارچ کو عالمی یوم اسلامی فوبیا کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز نے منایا.
اور یہ بات کی گئی کہ ہر سال منایا جائے گا عالمی اسلامی فوبیا ڈے، کہ اسلام سے نفرت کے خلاف ایک دن، کہ اسلام امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ اقوام متحدہ کے فورم پہ عمران خان صاحب نے یہ بات منوائی ان سے، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ویسٹرن کنٹری سے منوایا۔ اقوام متحدہ کے فورم پہ اسلام وچ از اے میسج، وچ از ریلیجن آف پیس، اس ایک دن جو ہے، اب جس طرح انٹرنیشنل لٹریچر ڈے ہوتا ہے، انٹرنیشنل چلڈرنس ڈے ہوتا ہے، انٹرنیشنل لیبر ڈے ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک انٹرنیشنل ڈے ہوگا، انٹرنیشنل اسلام فوبک ڈے، کہ اسلام کے خلاف نفرت نہ پھیلے، کہ اسلام کا اصل میسج لوگوں تک پہنچے۔ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر انہی فورمز پہ جا کے حرمت رسول کا مقدمہ لڑنا، تو یہاں پہ آ کے یہ جو ہے کچھ، میں کہوں گا اللہ ان کو ہدایت دے، جو لوگ اس طرح کی چیزیں کسی کے بارے میں بھی کرتے ہیں، چاہے جائے کہ اپنے سابق وزیر اعظم کے بارے میں۔ اور یہ تو انہی کی حکومت میں ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ میرے جیسے ایک عام آدمی کے ہاتھ سے اللہ نے خاتم النبیین کی قرارداد منظور کی۔ آج پاکستان کی تمام درسی کتب میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم شریف آتا ہے، ساتھ میں خاتم النبیین لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کریڈٹ پاس تو میں نے کروائی، کریڈٹ تو ہماری حکومت کا اور تمام پارلیمان کا تھا، جس میں سب لوگوں نے کردار ادا کیا، اپوزیشن نے بھی کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ خاتم النبیین کی قرارداد پاس ہوئی۔ ختم نبوت کے لیے پاکستان میں دو بڑے کام ہوئے، ایک بھٹو صاحب کے دور میں جب وہ لا پاس ہوا، جس میں ولی خان صاحب، مفتی محمود صاحب، سارے بڑے بڑے زعماء موجود تھے، اور ختم نبوت کا قانون پاس ہوا تھا۔ تو اسی طرح یہ دوسرا بڑا کام اس حکومت میں ہوا تھا 2 سال پہلے، کہ میرے ہاتھ سے خاتم النبیین کی قرارداد پاس ہوئی۔ پھر ایک اور قرارداد میرے ہاتھ سے دوبارہ ایز اے پارلیمانی امور کے پاس ہوئی، اللہ کے کرم سے یونانیمس، کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ اپنی 16 سالہ ڈگری نہیں دے گی جب تک وہ یہ انشور نہ کر لے کہ اس نے قرآن جو ہے وہ تفسیر کے ساتھ پڑھا دیا ہے۔ یہ قرارداد ہم نے، تحریک انصاف نے پاس کی، تمام پارلیمان کے سپورٹ سے، یونانیمس، ایک شخص نے بھی مخالفت نہیں کی، اور وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا سے جب ہم نے سود کے خلاف قانون سازی کی، عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم نے سود کے خلاف جو ہے وہ قانون سازی کی۔ خیبر پختونخوا میں اور اب پنجاب میں بھی جہاں ہماری حکومت ہے، قرآن کا ترجمہ اور تجوید کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم پہلی سے 10ویں تک لازمی ہم نے قرار دی۔ تو یہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ جو ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور ہم نے اگر کچھ کیا ہے تو اس کا ہم سب کا جوائنٹ ایفرٹ ہے۔ تو آئیں ہم اپنے ملک میں سیاست کریں، ملک کو مضبوط کریں، لیکن مذہب اور مسلک کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کریں، اور ایک دوسرے کے خلاف غلط پروپیگنڈا نہ پھیلائیں، اور اس کے شخص کے خلاف تو بالکل ایسا نہ کریں جس نے ایک نئی نسل میں، یعنی کہ عمران خان صاحب کو کتنا بندہ فالو کرتا ہے اس وقت دنیا میں، پاکستان کے یہ لیڈر دنیا مانتی ہے کہ بڑے لیڈر ہیں۔ جہاں کانفرنس ہوتی ہے، جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ کھٹے ہوتے ہیں، عمران خان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک شخصیت کو فالو کرو، اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ تو ایک ایسا شخص جس نے ہر فورم پہ، عمران خان صاحب نے حرمت کے سپاہی کے طور پہ، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی کے طور پہ، غلام رسول کے طور پہ حرمت کا اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اوپر اٹھایا، اور پاکستان کی اور پاکستان کی نظریاتی اساس کی حفاظت کی۔ اس کے خلاف اس طرح کا کہ ہرزہ سرائی سے کچھ نہیں ہوتا، ان کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ آپ جو بھی کوئی اس طرح کرتا ہے وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ ہمیں آپس میں محبت سے جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے روح کے طفیل، جن کی برکت سے، جن کی دعا سے، جن کے فیض سے ہمیں یہ پاکستان ملا ہے، اور پاکستان تبھی مضبوط ہوگا، اور پاکستان تبھی اپنے اصل مقام کی طرف پہنچے گا جب اس میں قرآن کا نظام آئے گا۔ اور اس لیے عمران خان صاحب نے ہر فورم پہ مدینہ کی ریاست کی بات کی۔ کسی وزیر اعظم نے عمران خان صاحب سے پہلے یہ بات نہیں کی تھی، اور یاد رہے کہ مدینہ کی ریاست میں والی مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم النبیین نے، قرآن پہ جو ہے ہمارا آئین تھا مدینہ کی ریاست کا، اور جتنا ہم قرآن کے قریب جائیں گے اتنا ہی پاکستان جو ہے مضبوط ہوگا۔ آئیں نفرت کی بجائے محبت کرنا سیکھیں اور پاکستان کو مضبوط کریں۔ پاکستان زندہ باد۔